ایک دور تھا گھروں میں باورچی خانے بڑے ہوا کرتے تھے، تب کھڑے ہو کر کھانا پکانے کا رواج نہیں تھا اور چولہے بھی نیچے فرش پر رکھے جاتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں گیس کی سہولت نہیں تھی تو لکڑیاں جلائی جاتی تھیں۔ گیس کے چھوٹے سلنڈر صرف اشد ضرورت کے تحت ہی استعمال ہوتے تھے۔ کچن کے ایک طرف دیوار کے ساتھ چادر، دری یا پرانا کمبل بچھا دیا جاتا تھا۔ سردیوں کی شاموں ان باورچی خانوں میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ سب بچے اور گھر والے وہاں بیٹھ جاتے تھے، وہیں چولہے پر ہنڈیا کی بھنائی ہوتی تھی، تازہ روٹیاں سب کے سامنے چنگیر میں اتاری جاتی تھیں اور وہیں بیٹھ کر سب کھاتے تھے۔ مونگ پھلی اور چائے کے کئی دور بھی وہیں چلتے۔ سردی میں وہ جگہ سب سے گرم اور آرام دہ لگتی تھی۔ سخت جاڑے میں انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر رکھے جاتے تھے اور ہر کسی میں چولہے یا انگیٹھی کے زیادہ قریب بیٹھنے کی دوڑ شروع ہو جاتی تھی۔ بجلی چلی جاتی تو لالٹین روشن کی جاتی تھی، جن کی روشنی میں دیواروں پر ہاتھ سے ہیولے بنائے جاتے تھے۔ بچے لکڑی کے چولہوں میں دہکتے انگاروں میں آلو دبا کر ان کو بھون کر کھاتے تھے۔ کبھی تو وہ کوئلہ بن جاتے۔ بھنے ہوئے آلوؤں کا سیاہ چھلکا اتار کر نمک لگا کر کھانا سب سے مزیدار ڈش تھی۔ ماں سے ہنڈیا کا بھونا ہوا مسالہ فرمائش کر کے نکلوایا جاتا تھا۔ رات دیر تک محفلیں جمی رہتی تھی، یہاں تک کہ دہکتے کوئلے ٹھنڈی راکھ میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ پھر وقت بدلا، ہم ماڈرن ہو گئے، نئی سہولیات آ گئیں، جدید طرز پر کچن تعمیر ہونے لگے، گھروں میں سوئی گیس آ گئی اور جدید چولہے نصب ہو گئے جن میں کھڑے ہو کر پکانے کی ترتیب بن گئی۔ آہستہ آہستہ باورچی خانے خالی ہو گئے، باورچی خانوں میں سامان زیادہ اور مکین کم ہو گئے۔ ماڈرن ہونا اور ترقی کرنا مثبت چیز ہے، مگر وہ جو قہر کی شاموں میں جمنے والی محفلیں تھیں وہ خواب و خیال ہو گئی۔ اب بھی پرانے گھروں کے غیر آباد باورچی خانے ان مکینوں کو یاد کرتے ہیں۔ شاید چند گھرانوں میں اب بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن اکثر میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وہ دور تھا جب عمارتیں کچی ہوتی تھیں لیکن محبتیں بہت پکی ہوا کرتی تھیں۔ اس دور میں کچن پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کی پریشانی کا سن کر تمام لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے اور کسی کی دکھ بھری کہانی سن کر تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ کسی کی خوشی کا سن کر تمام لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر جاتی تھی اور کسی کی آہ بکا سن کر اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی جاتی تھی۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہونے پر اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی تھی اور کسی کے ساتھ دو نمبری ہونے پر مخالف کے پاس اکٹھے جانے کا ایک رواج تھا جو آج کے دور میں بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تب مسجدیں آباد ہوتی تھی لیکن کچی ہوتی تھیں اور آج مسجدیں بھی پکی ہو گئی ہیں، کچن بھی پکے ہو گئے ہیں اور ہر چیز سامان کی فراوانی ہو گئی ہے، لیکن دلوں سے محبت ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ان کے گھر عالی شان ہے یا چاہے ان کے گھر کچے ہیں، اپنے دلوں کو محبت سے بھر لو۔ اس دنیا میں محبت کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اپنوں کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کا چکر لگا کے واپس آ جاؤ، ساری دنیا گھوم کے واپس آ جاؤ، ساری دنیا سے تعلقات بنا کے واپس آ جاؤ، لیکن اپنی ماں، باپ، بہن، بھائیوں جیسی محبت کا کہیں نعم البدل تمہیں نہیں ملے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہمیں محبت کی دولت سے آشکار فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔